اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا لیسن کلاس 8 سے نمبر 12 لیسن ہے واٹر از اے لولی تھنگ۔ یہ ایک نظم ہے جو کہ ایک نامعلوم شاعر نے لکھی ہے۔ اس کے لیے انونیمس کا لفظ لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے شاعر کا نام معلوم نہیں۔ بیسیکلی یہ نظم واٹر کے بارے میں ہے، یعنی کہ پانی کے بارے میں، اس کی خصوصیات اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ نظم کے عنوان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ واٹر از اے لولی تھنگ، کہ پانی ایک خوبصورت چیز ہے۔ اس کے ٹائٹل سے دیکھیں آپ، شاعر اس نظم میں کہتا ہے کہ پانی ایک پیاری اور حسین چیز ہے۔ ہم اس نظم کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کریں گے، پھر ہم اس کو ون بائی ون اس کے سٹینزے کو پڑھیں گے اور ساتھ اس کی تشریح بھی کریں گے تاکہ اس نظم کو ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اب اس کا جو رنگ ہے پانی کا وہ بتایا گیا ہے کہ وہ بے رنگ ہے، لیکن یہ ایک چشمے میں لہراتا ہوا گہرا سیاہ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی کہ پانی کا جو کلر، ویسے تو وہ کلر لیس ہوتا ہے پانی، لیکن وہ کہتا ہے کہ جیسے وہ ایک چشمے سے بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے نا، تو وہ ایک گہرا سیاہ رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ اور بارش کا پانی جو ایک جوہر میں اکٹھا ہوتا ہے، بھورا دکھائی دیتا ہے۔ اب ہے تو وہ پانی ہی، لیکن اس کو مختلف کلر یا مختلف رنگوں میں بیان کیا گیا ہے، اور سردی کی وجہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب پانی آپ کو پتہ ہے کہ سردی کے موسم میں اگر پانی باہر وغیرہ کہیں گرتا ہے تو کہیں جوہر یا کوئی تالاب بن جائیں تو اس صورت میں پانی جو ہے وہ وہاں پر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر گرمی کا موسم ہوگا تو دھوپ کی وجہ سے وہ پانی بہت زیادہ گرم بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پانی کی جو اس کنڈیشن ہے یا یہ خصوصیات اس میں بیان کی گئی ہے، ایک تو رنگ کے لحاظ سے اور اس کے کلر کے لحاظ سے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے گرم ہو جانے یا بارش کا جو پانی ہے سردیوں کے موسم میں ٹھنڈا ہو جانے کی وجہ سے وہ اس کی خصوصیت کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتا ہے شاعر کہ دریا میں یہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا میں جو پانی ہوتا ہے اس کا کلر چینج ہوگا، سمندر میں جو پانی ہوگا اس کا کلر بھی چینج ہوتا ہے، نہروں، تالابوں میں، جوہڑوں میں اس پانی کا جو کلر ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ دریا میں یہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے کیونکہ یہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں سے آتا ہے، اس لیے یہ تازہ اور نیلا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بلو واٹر ہے۔ بارش کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن یہ بارش کے قطرے میں سفیدی مائل ہو جاتا ہے، خاکستری، یعنی کہ کیا ہے، سلور گرے رنگ کا یہ پانی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چشمے سے تیزی کے ساتھ سفیدی چمک دیتا ہے، یعنی کہ جب یہ چشمے سے گرتا ہے نا پانی تو وہاں پر اس کی جو کلر ہے، اس کا جو رنگ ہے وہ سفید ہوتا ہے، وائٹ کلر کا یہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ یہ شبنم کے قطروں میں صاف شفاف دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شبنم کے قطرے جنہیں ڈیو ڈراپس کہتے ہیں، صبح کے ٹائم آپ دیکھیں نا، یہ جو ہیں درختوں کے پتے یا گھاس کے اوپر چھوٹے چھوٹے وہ پانی کے ڈراپ سے بنے ہوتے ہیں جنہیں ہم شبنم کہتے ہیں۔ وہ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، چونکہ اس وقت دھوپ تو ہوتی نہیں ہے، صبح کا ارلی ان دا مارننگ، صبح جو ہوتا ہے یہ ٹائم، اس ٹائم کا یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت شبنم کے قطرے کیا ہیں، صاف شفاف دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ وہ پانی ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک گڑھے میں برف کی تہہ کے اوپر آ جاتی ہے اور یہ بہت ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک پانی ہی ہے، لیکن جب یہ برف کی تہہ کے اوپر آ جائے تو یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جیسے یہ گلیشیئر وغیرہ جو آئس برگز وغیرہ ہیں، اور یہ ایک بلبلے میں گلابی اور سنہرے رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ببلز وغیرہ ہوتے ہیں بلبلے، ان میں جب وہ ان کو بناتے ہیں تو مختلف کلرنس کے بن جاتے ہیں۔ بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے ببلز بنتے ہیں بارش کے، جب زمین پر گرتی ہے تو پانی پہلے بھی اکٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ بارش کے جو ڈراپس ہیں
جب وہ زمین پر گرتے ہیں تو اس طرح بھی وہ چھوٹے چھوٹے بلبلے یا ببلز میں چینج ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے یا کچھ سیکنڈ کے لیے۔ اب اسی نظم کو اگر دیکھیں تو گرمیوں میں یہ سمندر کا پانی بہت ہی سبز نظر آتا ہے اور ہم اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ سمندر کے پانی میں اس کا جو کلر ہے وہ اور بتایا گیا ہے، جبکہ دریا کا کلر کچھ اور بتایا گیا ہے، اور یہ قوس قزح میں اپنے رنگوں کو دکھاتا ہے، کھولتا ہے یا ابھرتا ہے۔ اب قوس قزح میں اگر آپ دیکھیں تو پانی کا جو کلر ہوگا وہ کچھ اور ہوگا، یعنی کہ رینبو کے لحاظ سے اس ٹاپک پر الگ سے جو ہے وہ ایک نظم آپ کو مل سکتی ہے، اور رینبو کے بارے میں آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک لنک جو ہے اسی نظم کا اس ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، رینبو کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قوس قزح جسے کہتے ہیں وہ مختلف رنگ ہوتے ہیں، 7 مختلف رنگوں میں وہ نظر آتی ہے، اس کی جو شیڈ بنتی ہے، روشنی جب ریفلیکٹ ہوتی ہے، بیسیکلی تو اس کا وائٹ کلر ہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے سفید بادلوں میں سے تو وہ 7 مختلف رنگوں میں ڈھل جاتی ہے، اور ان تمام خوبیوں کی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ پانی ایک خوبصورت چیز ہے اور پانی ایک نعمت بھی ہے۔ پانی کے بغیر جو ہے وہ چرند پرند، انسان، حیوان، کوئی بھی چیز جو ہے جو جاندار ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ پانی کیا ہے، ایک پریشیس تھنگ ہے، ایک قیمتی اثاثہ ہے، اور پانی کے بغیر زندگی کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب ہم اس نظم میں ہم دیکھتے ہیں لائن نمبر 1 میں آپ دیکھیں کہ واٹر از اے لولی تھنگ، پانی جو ہے وہ ایک خوبصورت چیز ہے یا ایک پیاری چیز ہے، جسے شاعر نے پہلے بھی بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے، ڈارک اینڈ رپلی ان اے سپرنگ۔ اب یہ سپرنگ یا بہار کے موسم میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ہر طرف دکھائی دیتا ہے، اور چشمے میں یہ گہری رنگت اور ہلکی لہروں والا دکھائی دیتا ہے۔ کوائٹ ان اے پول in a puddle brown and cool، جبکہ دوسری صورت میں جب یہ کسی تالاب میں یہ سیاہ اور ساکن ہوتا ہے، یعنی کہ جب تالاب میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی جو ہوگا وہاں پر وہ کوئی بھی حرکت نہیں کرتا، وہ موومنٹ اس میں نہیں ہوتی، جیسا کہ دریاؤں میں یا سمندروں میں حرکت ہوتی ہے، تو وہ اس لحاظ سے پانی کی جو حرکت ہے نا وہ وہاں پر نہیں ہوگی، جیسا کہ یہ پول کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ بالکل کیا ہے، خاموش ہے، کوائٹ ہے۔ نیکسٹ ہے ان اے ریور بلیو اینڈ گے، یعنی کہ کسی دریا میں یہ جب پانی نیلے رنگ کا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ خوش رنگ دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، بلیو اور گے یعنی کہ خوش باش یا دلکش انداز میں یہ دکھائی دیتا ہے۔ ان اے رین ڈراپ، بارش کے قطروں میں، سلور گرے، تو یہ جو پانی ہے بارش کے قطرے جب گرتے ہیں زمین پر تو وہ اس دوران بھی یعنی کہ بارش کا ایک ایک قطرہ یہ کیا ہے، سفیدی مائل ہو جاتا ہے یا گرے رنگ کا ہو جاتا ہے جسے آپ کہتے ہیں۔ ان اے فاؤنٹین فلیشنگ وائٹ، جبکہ دوسری صورت میں آپ دیکھیں کہ یہ کسی چشمے میں چمکیلا اور سفید رنگ کا دکھائی دیتا ہے، جبکہ فاؤنٹین جو ہے وہ چشمے کو کہا گیا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کے کلر کی یا پانی کی جو ہے وہ خوبصورتی کو مزید بہتر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ لائن ان اے ڈیو ڈراپ کرسٹل برائٹ، اب اس صورت میں کیا ہے کہ شبنم کا ایک ایک قطرہ شفاف اور چمکدار دکھائی دیتا ہے۔ ڈیو ڈراپس آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ شبنم کے قطرے کو کہتے ہیں، یہ جو ہے ڈیو ڈراپس کرسٹل، شفاف، صاف، بالکل نیٹ، جسے آپ کہہ لیں کہ جس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے، جسے ہم کرسٹل وغیرہ جو ہے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ میں ہے
ان اے پچر فراسٹی کولڈ، جبکہ ایک گڑھے میں یہ بہت زیادہ پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فراسٹی کولڈ بہت زیادہ ٹھنڈا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یخ ٹھنڈا یا یخ بستہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ایکسٹریملی طور پر کولڈ. نیکسٹ میں ان اے ببل پنک اینڈ گولڈ. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں تو زمین پر وہ بارش کا پانی ہے، قطرے جب گرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے، بلبلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ہم ببلز کہتے ہیں. یعنی کہ ایک بلبلے میں گلابی اور سنہری رنگ ہوتا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے کلر کو بیان کیا گیا ہے. پانی کی ہی خوبصورتی ہے. ایک طرف تو بتایا گیا ہے کہ پانی جو ہے وہ کلر لیس ہے، لیکن یہاں پر شاعر جو ہے وہ ایک دلکش انداز میں اس نظم میں پانی کی خوبصورتی اور اس کے مختلف رنگوں کو بیان کرتا ہے. ان اے ہیپی سمر سی. موسم گرما کے مسرور سمندر. مسرور کیا ہے؟ ہیپی سمر سی، موسم گرما کا سمندر جو ہے، یعنی کہ بہت خوشی کے لمحات میں یہ اسے بیان کیا گیا ہے کہ موسم گرما کے سمندر کے بارے میں. جسٹ ایز اے گرین ایز کین بی، یعنی کہ یہ جو سمندر ہے یہ انتہائی سبز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کین بی یعنی کہ جتنا بھی سبز ہو سکے. یعنی کہ یہاں پر سمندر کا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ سبز دکھائی دیتا ہے، گرین کلر کا دکھائی دیتا ہے، سرسبز دکھائی دیتا ہے. نیکسٹ میں آپ دیکھیں ان اے رینبو فار انفولڈ. فار انفولڈ سے مراد کیا ہے؟ رینبو سے مراد لیا گیا ہے قوس قزح. جو بارش ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر 7 رنگوں کی ایک جو ہے وہ ایک جو لہر سے بنتی ہے، تو وہ ایک قدرت کا ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جسے جو ہے وہ قوس قزح کہا گیا ہے. اب آپ جو ہے وہ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رینبو کی ہی ایک تصویر دی گئی ہے جس میں مختلف کلر دکھائے گئے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے جیسا کہ اس نظم میں کہ یہ جو رینبو بنتی ہے بارش کے تھم جانے کے بعد، تو یہ ان کے کلر بیسیکلی تو وائٹ کلر ہے، لیکن جب وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے تو وہ مختلف کلرز میں چینج ہو جاتی ہے روشنی. اس روشنی کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسا آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ 7 مختلف کلرز ہیں اور یہ رینبو کے بارے میں ہی دکھا رہے ہیں. یہ مختلف کلر جو بارش تھم جانے کے بعد جو ہے وہ بنتے ہیں آسمان پہ. قدرتی طور پر یہ قدرت کا ایک بہت ہی دلکش اور خوبصورت نظارہ ہے. یہ جو ہے وہ بارش ہے، یہ بارش کے قطرے جب زمین پر یہ گرتے ہیں تو یہ اس کے جو ہے مختلف کلرز اور اس کے انداز کو بیان کیا گیا ہے. یہ جو ہے یہ دیکھیں بارش کے قطرے جب زمین پر گرتے ہیں تو وہ ببلز بن رہے ہیں. یہ دیکھیں اس نظم کی مزید خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے کہ ایوری کلر ان دا ورلڈ، کہ دنیا میں جتنے بھی رنگ ہیں، شاعر اس نظم میں بیان کرتا ہے کہ وہ تمام رنگ اسے پانی میں نظر آتے ہیں. کبھی اسے بلو کلر نظر آ رہا ہے، کبھی گرے کلر نظر آ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ سلور، اور کبھی وہ کرسٹل کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے پانی کو اس میں بیان کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتا ہے. آل دا ایئر، تمام سال. فرام سپرنگ ٹو سپرنگ، یعنی کہ تمام سال ایک موسم بہار سے لے کر دوسرے موسم بہار تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں وہ تمام تر خوبصورتی کو اس میں بیان کرتا ہے. جسے کہا گیا ہے واٹر از اے لولیسٹ تھنگ، کہ پانی جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے یا سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے. اب اس نظم کے بارے میں مزید جو ہے وہ تھوڑی سی بات ایکسپلین کی جا رہی ہے آپ کے لیے کہ اس میں پانی کی خصوصیات تو مختلف کلر سے بیان کی گئی ہیں، لیکن بیسیکلی پانی جو ہے وہ اس کا کوئی بھی رنگ نہیں ہوتا. تاہم پھر بھی یہ چشمے میں گہری رنگت کا لہردار
तालाब में स्याह और साकिन नज़र आता है, जबकि जोहड़ में भूरा और ठंडा दिखाई देता है, जैसा कि आपने ये नज़म में पढ़ा भी है। जबकि दूसरी तरफ दरिया में नीले रंग का पानी दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा खुशकुन है, ये बहुत अच्छा है, खुशगवार लम्हात जो है वो बनाता है। बारिश के कतरे में सफ़ेद माइल खाकस्तरी जिसे हम कहते हैं, ग्रे कलर कहते हैं, जबकि चश्मे में चमकीला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है, जैसे आपने वो क्रिस्टल का लफ्ज़ भी उसमें पढ़ा है। जबकि उसके साथ शबनम के कतरों को भी बयान किया गया है, और इन कतरों में शीशे की तरह शफाफ, यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, कि जो है वो एक तरफ से दूसरी साइड जो है वो देखा जा सके, इतना शफाफ। बुलबुले भी बनते हैं जो गुलाबी और सुनहरी कलर के हैं, बबल्स, जैसा कि मैंने आपको बीच में पिक्चर भी दिखाई हैं, और सुनहरी दिखाई देता है। मौसम गर्मा के समुंदर में गहरा सब्ज़ दिखाई देता है, जबकि कोसे क़ज़ा में ये कई रंगों में ज़ाहिर होता है। कोसे क़ज़ा रेनबो के बारे में भी आपको मैंने बताया कि रेनबो क्या है, उसकी पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई इसमें। तो आई होप उसकी जो है वो रेनबो के बारे में आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो गई होगी, बेहतर हो गई होगी। अच्छा, उसके साथ साथ ये मौसम बहार से एक मौसम बहार से यानी कि दूसरे मौसम बहार तक के आने तक का जो टाइम है, वो उस दौरान भी ये इन चीज़ों को बयान करता है, और ये कहता है कि ये वो तमाम सीज़न जो है, एक बहार के आने से दूसरी बहार के आने तक का जो सीज़न है, इसमें मुख्तलिफ़ रंगों को ये नमूदार करता है, उन्हें बयान करता है, और पानी की खूबसूरती को मज़ीद जो है वो अच्छे अंदाज में बयान किया जाता है मुख्तलिफ़ रंगों के साथ। इन रंगों का जो मकसद है वो इस नज़म और इस पानी को मज़ीद खूबसूरत बनाना, कि पानी जो है वो एक बहुत ही प्यारी चीज़ है और कीमती भी है, क्योंकि पानी जो है वो एक ज़िंदगी की भी एक बुनियादी अलामत है। तो लिहाजा इस नज़म में हमने पानी के बारे में और इसको मुख्तलिफ़ कलर्स में बयान किया। पानी अपनी सतह भी हमवार रखता है, और पानी जो है वो अपना रास्ता भी खुद बना लेता है। तो ये एक बहुत अच्छी नज़म थी, जिसके बारे में आज हमने लेसन को पढ़ा है। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैनी थैंक्स।